دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ مت بناؤ. یہ بھی بہت اہم بات ہے. دین کو پیسہ کمانے کا ذریعہ کیسے؟ مثال دیتا ہوں. دیکھو میں جب مشہور نہیں تھا تو میرا بزنس اس وقت بھی تھا. اس وقت میں نے اپنے بزنس کو زیادہ مشہور نہیں کیا. جب میں مشہور ہو گیا تو لوگوں نے مجھے کہا اب آپ اپنے بزنس کا، کمپنی کا نام بتائیں. میں نے کہا اب میں اگر بتاؤں گا لوگ میرے منہ سے سنیں گے تو دھڑا دھڑ مال بکے گا. تو یہ نام ہم نے دین کے ذریعے روشن کیا ہے. اب اس کو ہم منجن بیچنے میں استعمال، بولو نا، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے. جائز ناجائز کو نہیں دیکھو. لوگ جائز ناجائز دیکھ کے آپ کے کردار کا فیصلہ نہیں کریں گے. لوگ اس پہ فیصلہ کریں گے غیر اخلاقی کام کر رہا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ غیر اخلاقی کام ہے. کتنے لوگ میرے پاس آئے کہنے لگے مفتی صاحب صرف اپنا نام دے دو کمپنی کو، گھر بیٹھے آپ کو ہم کمیشن پہنچا دیں گے. ایک کپڑے کی بڑی فیکٹری کا مالک آیا کہنے لگا آپ اپنا نام دے دو، ہم کپڑے پہ چھاپیں گے MTM یا مفتی طارق مسعود یا T ڈاٹ کچھ کر کے، جس میں ہوگا کہ مفتی صاحب کا بزنس ہے. شو یہ ہوگا بزنس کس کا ہے؟ آپ کا. آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ پارٹنر بن جاؤ گے اور آپ کو ہر مہینے اتنے پیسے مل جائیں گے. جائز تھا یا نہیں تھا؟ جائز ہے. اگر میں نقصان میں شرکت کر لیتا ہوں کہ ٹھیک ہے اتنوں کا میں ضامن ہوں تو جائز ہے. لیکن غیر اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا. غیر اخلاقی ہے. ایک مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں، وہ یہ سب کام مذہبی لوگ کرتے ہیں. اس سے عقل مندوں کی نظر میں آپ کی عزت 2 ٹکے کی نہیں رہتی. بے وقوفوں کو بے وقوف بنانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن عقل مند کہتا ہے یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی یہ تو. ایک مولوی صاحب کیا کرتے، ان کی حج کی ٹریول ایجنسی ہے. ٹریول ایجنسی کے ذریعے آپ کو پتا ہے لوگ کروڑوں روپے کماتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ مولوی صاحب ایک ٹریول ایجنسی بنائے. بالکل جائز ہے. ٹریول ایجنسی حج کی ہر ایک کا حق ہے. کاروبار مولوی کا بھی حق ہے. تو کاروبار کرنے سے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا، آپ کریں، بزنس کریں. لیکن وہ مولوی صاحب کیا کرتے کہ جیسے ہی حج کے ایام آتے انہوں نے مسجد میں ایک کمرہ بنایا ہوا تھا، حج کا آفس. مسجد کا کمرہ ہے، بنایا ہوا کیا ہے؟ بولو، حج کا آفس. ان کو جب ہم نے بھی اعتراض کیا کہ حضرت یہ حج کا آفس یہ تو پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے نا، تو انہوں نے کہا حج کروا رہا ہوں بھائی میں. حج کیا ہے؟ عبادت ہے. حج کیا ہے؟ عبادت ہے. او بھائی عبادت تو ہے لیکن یہ تو بہت بڑا بزنس بھی تو ہے نا یہ. اب کیا ہو رہا ہے، وہ ہر جب بھی حج کے ایام آئے جمعے کی تقریریں ساری حج کی فضیلت پر. جمعے کی ساری تقریریں 2 مہینے تک حج کی فضیلت. اور آخر میں جو حضرات حج کرنا چاہیں یہ ٹریول ایجنسی ہے جو ان کی اپنی تھی، نام لکھوائیں. اس کے ذریعے انہوں نے کروڑوں روپے کمائے ہیں. جائز ہے، ہو سکتا ہے جائز ہو، کوئی تعویل کر لی جائے کہ بھئی لوگوں کو عبادت کروا رہے ہیں یہ، لیکن غیر اخلاقی ہے یا نہیں ہے؟ بولو نا، کیوں چپ بیٹھے ہو؟ اگلا کہے گا مولوی صاحب سب سے زیادہ تو لوکیشن کی ویلیو ہے. آفس ایسی جگہ بن جائے جہاں لوکیشن، تو آپ نے تو مسجد ہی کو لوکیشن بنا لیا جہاں نمازی نماز پڑھنے آتے ہیں. سارا کراؤڈ جمعے کو آپ کا بیان سننے آتا ہے، لیبل حج کا لگا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ نوٹ چھاپنے کا. اگر ان کے نوٹ نہ چھاپ رہے ہوتے، وہ مقصد نوٹ چھاپنا نہ ہوتا تو ہر ہفتے حج پہ بیان کرتے وہ. اور اگر حج پہ بیان کرنا ہے تو آخر میں اپنی ٹریول ایجنسی کا کیوں بتا رہے ہو بھائی کہ میری یہ ٹریول ایجنسی ہے؟ لوگ ایک دم جوش میں آ جاتے ہیں اب ہم حج کریں گے تو فوراً جذبہ ہوتا ہے یار کہیں نام لکھوائیں. یہ ٹریول ایجنسی، سارے دھڑا دھڑا وہاں جا کے نام لکھوا رہے ہیں اور مولوی صاحب دے دنا دن نوٹ چھاپ رہے ہیں. بے وقوف لوگوں کی نظر میں عقیدت بڑھتی ہے، عقل مندوں کی نظر میں اس سے آپ کی ویلیو 2 ٹکے کی نہیں رہتی. لوگ کہتے ہیں مسجد کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنا رہا ہے. نہیں آ رہی بات؟ تو آپ نے ایسے کام، آپ حج ٹریول ایجنسی بھی بنائیں لیکن اس کا دفتر مسجد سے باہر رکھیں. مسجد کے ممبر پہ لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ میری ٹریول ایجنسی یہ ہے. ممبر ان کاموں کے لیے نہیں ہے. ممبر حج کی فضیلت تو بیان کرے گا، آپ کی کمپنی کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا. میں نے 15-20 سال میں نے شہد کا کام کیا ہے. جو لوگ میرے ساتھ بیٹھتے ہیں وہ گواہ ہیں کہ مجال ہے کبھی ایک دن ممبر پہ میں نے بتایا ہو کہ میرا شہد کا بزنس ہے. کیونکہ ممبر بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے نہیں ہے،
ممبر قال اللہ قال رسول کو بیان کرنے کے لیے. مجھے کتنے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا بزنس ٹھپ ہو رہا ہے, آپ ممبر پہ ایک دفعہ بتا دو کہ میرا یہ بزنس ہے. میں نے کہا یار میری اپنی نظر میں ویلیو 2 ٹکے کی نہیں, میں ایک دفعہ بتا دیتا لاکھوں روپے کا شیئر سیل ہوتا. نہیں آئی بات, پھر وہی بتا رہا ہوں, تعریفی باتیں تو بتا رہا ہوں, جو عیب ہے وہ میں کیا کر رہا ہوں, چھپا رہا ہوں. تو زیادہ فری ہونے کی کوشش مت کرنا کہ آپ ہاتھ چومنا شروع کر دیں, بہت بڑے بزرگ ہیں. ابھی تو میں اپنے عیوب بیان کرنا شروع کر دوں تو آپ بولے یار استاد جی کیا ہو گیا آپ کو, یار ہم تو آپ کو ایسا نہیں سمجھتے تھے. تو اس لیے ذرا تمیز سے رہیں, تمیز سے. یہ زیادہ عقیدت وقیدت مجھ سے کم از کم نہ کریں, کیونکہ پھر مجھے پتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کرنا ہے. میں نے جب بھی شو مار رہی ہے نا, کوئی الٹا ہی ہوا ہے میرے ساتھ, جب بھی شو ماری ہے. ایک دفعہ میں نے طالب علمی کے دور میں شو ماری کہ مجھے بخار کبھی نہیں ہوتا, بڑا فنٹر واقعی نہیں ہوتا, تو مجھے 2 دن ایسا ٹائٹ بخار آیا ہے. میں نے کہا اللہ میاں نے چپت لگا دی کہ اوقات دکھا دیے کہ تیری اوقات ہے کیا. تو ہمیں اپنی اوقات معلوم ہے, اور آپ کی بے عزتی گندگی سے بھی ہوتی ہے. آپ جس جگہ رہتے ہو وہاں اگر گندگی ہوگی, کوئی باہر سے آ کے دیکھے گا, بولیں گے یار ان کو تو رہنے کی تمیز نہیں ہے, ہمیں کیا تمیز سکھائیں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو کیریکٹر ایک نمبر رکھنا ہے میرے بھائی, کیریکٹر کیا کرنا ہے, 1 نمبر. پھر اس کے بعد نماز بھی ہے, وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو پڑھنی ہے. لیکن لوگ آپ کی نماز روزے کو نہیں دیکھیں گے, لوگ آپ کے کردار کو دیکھیں. نا امید ہو جاؤ, مایوس ہو جاؤ, لوگوں کی جیبوں میں کیا ہے, لالچ مت کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا پیسہ نہیں کماؤ بزنس کا, وہ تو پھر آپ اپنے بڑوں سے مشورہ کر کے, وہ تو ہر ایک کے لیے جائز ہے. کہ ممبر اور محراب کو بزنس کا ذریعہ مت بناؤ. سمجھتے ہو, مذہب کو اس کا ذریعہ, بزنس کا ذریعہ مت بناؤ.